السلام علیکم جناب محترم، آج میں آپ سے نئی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں، پوری ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اچھا لگے تو، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہماری ویڈیو ہے، ویڈیو نمبر 35 ہے نا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری گزشتہ پچھلی ویڈیو بھی دیکھ سکیں، ہے نا۔ پچھلی ویڈیو وہ جو یعنی کہ اسی موضوع سے تعلق ہو، ویسے تو آپ پہلے نمبر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو اسی موضوع کا ہے نا وہ تو آپ دیکھیں یعنی کہ، اور میرے کمیونٹی میں بھی آپ جا کے پورا پوسٹ یعنی کہ پڑھ سکتے ہیں نا، مزید یعنی کہ پوری باتیں آپ کو ادھر مل جائیں گے۔ آج ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ شریف کی اپنی بات ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی بات ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شریف کی فضیلت اپنی ہے، پاکیزگی ہوتا ہے اس کی فضیلت اپنی ہوتی ہے نا۔ ایمانداری کی فضیلت اپنی ہوتی ہے، ایمانداری کی فضیلت اپنی ہوتی ہے، ہر چیز کی فضیلت اپنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت الگ ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت الگ ہے، کوئی حج کرتا ہے اس کی فضیلت الگ ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے اس کی فضیلت الگ ہوتا ہے نا، کوئی صدقہ دیتا ہے اس کی فضیلت الگ ہوتا ہے نا، خیرات دیتے ہیں اس کی فضیلت اپنا ہوتا ہے، یعنی ہر کسی کی فضیلت اپنی ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریف کی فضیلت جو ہوتا ہے، شریف کی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ نظر انداز کر دی جائے، ہوتا تو دوسرے کا بھی فضیلت ہے نا، ہوتا تو دوسرے کا بھی فضیلت ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کوئی دوسرے فضیلت کو رد نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر شریف فضیلت نہ ہو تو پھر دوسرے فضیلت کوئی معنی نہیں رکھتے، ہے نا۔ دوسرے فضیلت کی بھی ہوتے ہیں اپنی جگہ اہمیت، لیکن اگر اس میں شریفت نہ ہو تو پھر تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا۔ اگرچہ وہ کوئی بھی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، حاجی ہو، ہے نا، مفتی ہو یعنی کہ فاضل ہو، عالم ہو، اگر شریف نہ ہو، وہ شریف سے وہ خالی ہو یعنی کہ شریف اس میں نہ ہو تو پھر تو وہ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ بھی فضیلت ہوتی ہے نا تو اس میں وہ چیز ہونا ضروری ہوتا ہے نا۔ جیسے انسانوں میں شریف ہونا ضروری ہے نا۔ کوئی بھی اپنے کوئی جیسی بھی خدمت کرتا ہے، ہر کسی کا جیسا بھی شعبہ ہوتا ہے، خدمت کا جیسا بھی شعبہ ہوتا ہے وہ اس کا اپنا کیٹیگری ہے، لیکن شریف ہونا تو سب میں ہونا ضروری ہے نا، شریف ہونا تو سب میں ضروری ہے۔ کیٹیگری ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، کوئی کون سا شعبہ رکھتا ہے، کوئی کون سا شعبہ رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹری کا شعبہ رکھتا ہے، کوئی انجینئرنگ کا شعبہ رکھتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتا ہے نا، کوئی انصاف کا کام کرتے ہیں، کوئی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے، یعنی کہ خدمت کے
خدمت کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، تعلیم دینا بھی ایک خدمت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ایسا شعبہ ہو مگر اس میں شریف نہ ہو تو پھر تو وہ خدمت نہیں رہا نا، ہے نا۔ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، ہر کسی کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، لیکن شریف ہونا، ایمانداری ہونا، یہ چیز تو ہوتا ہے نا ہر کسی میں، ہے نا۔ شریف کے یعنی کہ بہت بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی میں شریف ہو اور دوسری فضیلت بھی ہو تو پھر تو اور زیادہ اچھا ہے نا، پھر تو اور زیادہ اچھا ہے، اور اگر تیسری فضیلت بھی ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر 10 فضیلتیں اس میں ہوں مگر شریف نہ ہو تو پھر اس میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ بنیاد ہی نہیں ہے نا اس میں، تو پھر دوسری فضیلت کے کیا کریں گے، وہ تو برائے نام ہوتے ہے نا۔ تو اگر ایک فضیلت ہو تو کم سے کم وہ شریف ہو، ایک فضیلت ہو تو کم سے کم وہ شریف ہو، اچھا انسان ہو، ہے نا۔ اور ایک سے زیادہ فضیلتیں ہوں تو اس میں وہ جتنا بھی ہو، جو بھی ہو، وہ اس کا اپنا میٹر ہے۔ اگر کوئی حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، خدمت کرتا ہے کسی بھی طریقے کا، ہے نا، ولی اللہ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، فاصل ہوتا ہے نا، پروفیسر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اس کا ایک اضافی ہے، مطلب وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ شریف ہونا تو وہ تو ایک بنیاد ہے نا، اگر شریف نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج میں آپ سے ویڈیو میں ڈسکس کرتا ہوں، اگر کوئی مثال کے طور پر شریف انسان ہی خود اپنے آپ کو شریف سمجھتا ہو اور میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہے نا، ہمارے ساتھ اکڑ جائے، اپنی مرضی کرے، تو میں آپ سے ایک بات بتاؤں، شریف کی اپنی فضیلت ہے، لیکن وہ اپنے ذاتی معاملے میں ہے نا، اپنے ذاتی معاملے میں ہے، تو بہت فضیلت ہے، بنیاد ہے، لیکن اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر میرے مقابل، ہے نا، ہماری ذات کے مقابل اگر کوئی شریف بھی آتا ہے تو وہ ہے نا، وہ شریف نہیں رہتا، ہے نا، کیونکہ میں خود جو شریف کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو میں خود کتنا شریف ہوں گا، مطلب یہ شریف تو ہے دوسرا انسان، اگر کوئی حقیقت میں شریف ہے، لیکن وہ میری طرح شریف نہیں ہے۔ شریف میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر 10% کا شریف ہے، وہ 20% کا ہے، وہ 50% کا ہے، وہ 100% کا ہے، وہ ہوگا مکمل ہی شریف، یعنی کہ جو مکمل شریف نہیں ہے وہ تو شریف میں شمار ہی نہیں ہوگا، جو ہوگا مکمل شریف وہی شریف میں شمار ہوگا، لیکن وہ مکمل شریف ہو کر بھی میرے برابر نہیں پہنچ سکتا، یعنی کہ میں ایسا شریف ہوں، میں مثال کے طور پر اس کی شخصیت ہے، دوسرے کی شخصیت ہے، اس میں 100% وہ شریف ہے، 100% ہی شریف ہے،
لیکن یہاں میری شخصیت ہے، میں اپنی شخصیت کے مطابق 100% شریف ہوں، ہے نا، شخصیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو دوسرے جو شریف ہیں وہ ہمارے مقابل نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ وہ شریف تو اگرچہ ہیں لیکن وہ دنیا دار شریف ہیں، دنیا دار شریف ہیں، دنیاوی شریف ہیں۔ 100% شریف ہوں گے تبھی وہ شریف کہلائیں گے، 100% شریف نہیں ہوں گے تو پھر وہ شریف نہیں کہلائیں گے، لیکن ہیں وہ دنیا دار شریف۔ یعنی ان کی جو بنیادی جو کیٹیگری ہے نا، بنیادی حدود، وہ دنیا داری کے اندر آتا ہے، وہ دنیا دار شریف ہیں، دنیاوی شریف ہیں وہ۔ اگر کوئی علماء ہوتے ہیں تو وہ بھی دنیاوی علماء ہوتے ہیں، دنیا سے بنے ہوئے۔ مفتی ہوتے ہیں وہ بھی دنیاوی علماء ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں وہ بھی دنیاوی ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی دنیاوی ہوتے ہیں، ہے نا۔ مطلب یہ بنیاد جو ہے نا شریف، تو سمجھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پورا جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیاوی اور شریف یہ دونوں بہت اہم یعنی کہ نام ہے نا۔ دنیاوی ایسا سمجھ لیں کہ پوری کائنات ہے، یعنی پوری کائنات یعنی کہ پوری دنیا ہے، پوری دنیا ہے، پوری دنیا کا جو دائرہ ہے نا یہ دنیاوی ہے۔ تو اس دائرے کے اندر جو ہوگا تو وہ دنیاوی کہلائے گا۔ پوری دنیا جو ہے اس کا جو دائرہ ہے، اس کے دائرے میں جو آئے گا نا، یہ جو دائرہ ہے یہ دنیاوی ہے، تو اس دائرے کے جو اندر آئے گا وہ دنیاوی کہلائے گا، دنیاوی ہوگا، اگرچہ وہ عالم ہو، پیر ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، قاری ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ہے نا، شریف ہو، ایماندار ہو، مخلص ہو، جیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ ولی اللہ کیوں نہ ہو، جو اس دائرے کے اندر آئے گا وہ دنیاوی کہلائے گا، ہے نا۔ یہ پوری جو دنیا ہے، دنیا کا جو دائرہ ہے یہ ہے دنیا۔ اس دنیا کے اندر جو آئے گا تو وہ دنیاوی کہلائے گا، دنیاوی پیر ہو، دنیاوی عالم ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، تو وہ سب دنیاوی کہلائیں گے۔ لیکن پھر اس دنیا کے دائرے کے اندر آنے کے بعد پھر آتا ہے اچھے لوگوں کے لیے شریف، یعنی کہ اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں تو برے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اچھے لوگوں کا جو بنیادی دائرہ ہوتا ہے نا، پھر وہ ہوتا ہے شریف۔ پھر شریف دائرے کے اندر پھر اچھے لوگ ہوتے ہیں، کیا؟ پھر شریف دائرے کے اندر پھر شریف دائرے کے اندر پھر یعنی کہ جو شریف دائرہ ہوتا ہے نا اس کے اندر مثال کے طور پر دنیا ہے، دنیا کا جو دائرہ ہے وہ ہے دنیاوی دائرہ، دنیا کا دائرہ ہے دنیاوی دائرہ۔ اب آ گئے ہم اپنے گھر کے دائرے میں، اپنے گھر کے دائرے میں تو ایک ایسے شہر میں، ایک ایسا شہر کہہ دیں یا ایک ایسا ملک کہہ دیں، ہے نا، ایک ایسا حدود کہہ دیں، جزیرہ کہہ دیں، وہ ہو گیا دنیا کے 10 میں 2 حصے کر دو۔ دنیا کا دائرہ تو ہے، اب دنیا کے بیچ میں 2 حصے کر دو، ہے نا۔ اب ایک حصہ جو ہے وہ ہے شریف کا، اس حصے میں عالم بھی ہے، پیر بھی ہے، فاضل بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاری بھی ہے، عام شریف لوگ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، ہے نا۔ اور بچہ ہے، اگرچہ وہ اس کی حالت جیسی بھی ہو، کپڑے میلے ہوں، بال کچلے ہوئے ہوں،
یعنی کہ پورے میلے میلے بال ہوں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا صحراؤں میں کوئی گھومتے ہوں، جنگلوں میں کوئی رہتے ہوں، وہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر وہ شریف ہے تو وہ شریف کیٹیگری میں آئیں گے، ہے نا۔ کوئی تو ایسے ہوتے ہیں جو ایسا حلیہ بنا کر ایسا رہتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ جیسے کوئی ہوتا ہے نا، کوئی جاسوس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن جو حقیقت میں شریف ہے، ان کا جیسا بھی حال ہے، وہ بھلے اپنے کپڑے صاف ستھرے پہنے یا میلے پہنے، ہے نا، وہ جیسے بھی ہوں تو وہ ہوں گے شریف کے دائرے میں، سب اسی دائرے میں آئیں گے کہ جو شریف کا دائرہ ہے۔ اور جو برے لوگ ہیں وہ ہے دوسرے دائرے میں، جو شریف نہیں ہے وہ دوسرے دائرے میں آئیں گے، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، قاری ہو، عام لوگ ہوں، بزنس مین ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، ولی اللہ کیوں نہ ہو، جو شریف نہیں ہے وہ دوسرے دائرے میں آئیں گے۔ پھر وہ اس میں الگ الگ کیٹیگری ہے کہ کس نے کون سا شعبہ اپنا رکھا ہوا ہے، کون کس شناخت سے پہچانا جاتا ہے، کون کس شناخت سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دائرے الگ الگ ہو گئے، ہے نا۔ اس سے پھر اس دائرے کے اندر پھر ہر کسی کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن بنیادی دائرہ کون ہے؟ سب سے بڑا دائرہ وہ ہے دنیاوی دائرہ، یعنی کہ دنیا دار۔ وہ بھی دنیا دار ہے، یہ بھی دنیا دار ہے، لیکن وہ شریف کا کیٹیگری ہے، شریف کا دائرہ ہے، اور یہ بغیر شریف کا ہے۔ کتنا فرق آ گیا؟ ہے دونوں دنیا دار۔ تو شریف کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، شریف میں کوئی کچھ بھی اعمال ہو تو اس کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، اور جو شریف نہیں ہوتا تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کچھ بھی یعنی کہ ٹھہراتا ہو اپنے آپ کو، جیسے، ہے نا۔ اب بات آ گئی، یہ تو ہو گیا دنیا دار، یعنی کہ دنیا کا حدود کے اندر ہے۔ اب جو میری ذات ہے وہ تو دنیا کے حدود میں ہی نہیں ہے، کیا؟ اب جو میری ذات ہے وہ دنیا کے حدود کے اندر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو دوسرے ہوتے ہیں نا، مخصوص لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، مخصوص لوگ ایسے ہوتے ہیں، شخصیات جس کا اللہ جل جلالہ چاہتا ہے وہ تو دنیا کے دائرے کے اندر ہی نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں آخرت کے دائرے میں، وہ آخرت کے دائرے میں شمار ہوتے ہیں۔ کیا؟ جیسے کوئی عام انسان ہو، پیر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے دائرے میں ہے، دنیا کے دائرے میں ہی نہیں ہے، تو ان کی الگ بات ہوتی ہے۔ یہاں دنیاوی الگ چیز ہے، دنیاوی میں بھی الگ الگ دائرہ آ گیا، ایک شریف کا آ گیا اور ایک جو شریف نہیں ہے اس کا آ گیا۔ لیکن جو ہے نا، یہ جو میں نے گزشتہ آپ کو میں نے اصول بتائے ہیں، ہے نا، وہ ہیں دنیاوی، کیونکہ آپ دنیا میں رہتے ہیں، تو آپ کو میں اس حساب سے اصول بتایا ہے نا۔ لیکن اب جو میرے ساتھ کے اصول ہیں، ہمارے اپنے لوگوں کے اصول ہیں جو ہماری طرح ہیں، وہ تو دنیا کے اس دائرے میں ہی نہیں آتے نا۔ تو وہ دنیا والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمارے ذاتی معاملے کے اصول سمجھیں، ہے نا، کیونکہ ہمارا جو دائرہ ہے وہ ہوتا ہے آخرت کا دائرہ، یعنی کہ ہم اس دنیا کے دائرہ ہوتا ہے نا، اسی دائرے سے باہر ہے نا، تو ہمارے الگ ہوں گے، ہے نا۔ اس دائرے میں کوئی ولی اللہ بھی نہیں جا سکتا ہے، کوئی پیر نہیں جا سکتا ہے، کوئی عالم نہیں جا سکتا ہے، کوئی فاضل نہیں جا سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر تاجر بھی نہیں جا سکتا ہے، سائنسدان پروفیسر نہیں جا سکتا ہے نا۔ اس دائرے میں صرف اللہ جل جلالہ جسے چاہتا ہے اسے اس دائرے میں رکھتا ہے نا۔ اور اللہ جل جلالہ کے مرضی سے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام
جسے چاہتے ہیں اسے اس دائرے میں رکھتے ہیں. صحابہ کرام ہے نا، وہ جسے چاہتے ہیں اسے اس دائرے میں رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ جل جلالہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو شریف کی باتیں بتائی ہیں نا، وہ شریف کی باتیں تو ہیں، اصول ہیں، مگر وہ دنیا کے جو دائرہ ہے نا، دنیا کا حدود، اس کے اندر کے اصول ہیں. مطلب یہ ہے کہ دنیا دار لوگ، دنیاوی لوگ سب دنیا میں رہتے ہیں، ان کا جو دماغ ہے، ان کا جو شخصیت ہے، یہ دنیا ہے نا. تو ان کے اوپر اس طریقے کا اصول ہے. سیدھی سی بات ہے، جیسے قرآن مجید ہے، قرآن مجید جو ہوتا ہے یہ در حقیقت ان لوگوں پر لاگو ہوتا ہے، یعنی کہ جو دنیا میں رہنے والے ایمان والے ہوں، ہے نا، جو دنیا میں رہنے والے ایمان والے ہیں نا، دنیاوی، ان لوگوں پر قرآن مجید کے جو واضح الفاظ ہیں نا، وہ ان پر لاگو ہوتے ہیں. واضح الفاظ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جتنا کہہ دیا اتنا ہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید نے نہیں کہا وہ بھی اصول ہے نا، لیکن وہ اصول کو قرآن مجید رد نہیں کرتا. لیکن میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا تورات میں ہے نا، اللہ جل جلالہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں جو کچھ بھی فرمایا گیا ہے واضح طور پر، تو وہ دنیاوی لوگوں کے لیے ہے نا، دنیاوی لوگوں کے لیے ہے. تو تاکہ دنیاوی لوگ اسے اپنے لیے سمجھیں، ہے نا. تو دنیاوی لوگوں میں الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کیٹیگری ہوتا ہے. دنیاوی لوگوں میں الگ الگ کیٹیگری ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی مزدور ہے، جو بھی ہے دنیاوی کیٹیگری میں آ گیا نا. تو پھر یہ دنیاوی کیٹیگری میں آ گیا تو پھر یہ دنیاوی ہی کہلائے گا. ان کے اوپر دنیاوی جو اصول ہوتے ہیں نا وہ لاگو ہوں گے. لہذا جو میری ذات ہے، میری ذات تو دنیاوی جو بنیادی دائرہ ہے نا دنیا کا، تو اس دائرے کے اندر ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو مخصوص شخصیات ہوتے ہیں وہ بھی دنیا کے اس دائرے کے اندر نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بھی الگ ہوتا ہے نا. تو بس میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اصول ہے نا بہت بہت بڑی ہوتا ہے، یعنی کہ بہت وسیع ہوتے ہیں، ہے نا. شخصیت کے بس فرق ہوتا ہے، شخصیت کا فرق ہوتا ہے کہ کس شخصیت پر کیا اصول لاگو ہوگا، ہے نا. بس اصول تو بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں. لیکن بس بات آتی ہے شخصیت کی کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کس معاملے میں کہا جا رہا ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ بات ہوتی ہے. تو کوئی بھی لوگ ہیں جو میں نے گزشتہ ویڈیوز بتائے ہیں اس میں جو مکمل میں نے جو اصول بتائے ہیں نا وہ دنیاوی لوگوں کے لیے ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے.
کیونکہ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں نا ان کے اصول تو دنیا والے سمجھ بھی نہیں سکتے، ہے نا، اور نہ یہ ضروری ہے دنیا والوں کو سمجھنا، ہے نا۔ تو کیونکہ ہمارے جو اصول ہوتے ہیں نا وہ صرف اپنے اپنے لوگوں تک محدود ہوتے ہیں، ہے نا، اپنے اپنے لوگوں تک جو اپنے قسم کے لوگ ہیں، اگرچہ وہ گھر کے فرد ہوں، دوستوں میں ہوں یا باہر کا ہو، اگر ہماری طرح ہے تو اس کی الگ بات ہے، اگر ہماری طرح نہیں ہے تو پھر اس کی الگ بات ہے۔ اصول میں بھی فرق ہو گیا نا، شخصیت میں بھی تو فرق ہو گیا نا، کہ ہماری طرح ہے تو اس کی الگ بات ہے، اور ہماری طرح نہیں ہے تو اس کی الگ بات ہے۔ تو اس میں بھی تو جب فرق آ گیا تو اصول میں بھی تو فرق آئے گا نا، یہ بات ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے آنے والی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اس ویڈیو کے آخری میں، یعنی کہ کوئی بھی ویڈیو ہوتی ہے نا اس کے آخری میں اینڈ سکرین پر آپ کو آنے والی اگلی ویڈیو نمبر آپ کو ملے گی، ہے نا، ایسے ملتی ہے۔ اور گزشتہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ میرے کمنٹ سیکشن میں، یعنی کہ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، گزشتہ ویڈیو۔ اوکے، السلام علیکم۔